الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے اور امت مسلمہ اور وسط امت بنایا ہے۔ یہ اس امت کے لیے اعجاز ہے اور اسلام نے اس امت کے لیے وہ قوانین، وہ اصول نافذ فرمائے جس میں ہر انسان کے لیے کامیابی کامرانی ہے۔ اگر وہ ان اصول اور ضوابط سے ہٹ کر زندگی گزارے گا تو اس کو یہاں بھی ناکامی ہوگی اور آخرت میں بھی ناکامی ہوگی۔ میرے عزیزوں، میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کا تعلق مال سے ہے۔ مال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ نے ہر شخص کو مکلف بنایا ہے کہ وہ صرف جائز و حلال طریقے سے ہی مال کمائے، کیونکہ کل قیامت کے دن ہر شخص کو مال کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم نے اس مال کو کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ اللہ رب العزت کو جواب دینا ہوگا۔ مال سے متعلق حقوق العباد یا حقوق اللہ میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی۔ مال کی نعمت اور ضرورت ہونے کے باوجود خالق کائنات اور تمام نبیوں کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو متعدد مرتبہ فتنہ، دھوکے کا سامان اور دنیاوی زیب و زینت کی چیز قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مال و دولت کی حاصل کرنے کے لیے کوئی کوشش نہ کریں، بلکہ حلال رزق طلب کرنا، اس سے بچوں کی تربیت کرنا خود دین ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزاریں۔ لیکن آج ہم اپنے معاشرے میں جب طائرانہ نظر اٹھاتے ہیں تو ہر ایک مال کی حرص میں، مال کے لالچ میں وہ حرام و حلال کی تمیز کرتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ یہاں تک کہ انسان سود جیسے سنگین بیماری میں ملوث ہونے میں دریغ نہیں کرتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سود کھانے والوں کے لیے کل قیامت کے دن جو رسوائی ذلت ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح ہوں گے جیسے شیطان نے چھو کر ان کو پاگل بنا دیا ہو، مجنون بنا دیا ہو۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ہلاک کرنے والے گناہوں سے سخت الفاظ کے ساتھ بچنے کی تعلیم دی ہے اور فرمایا کہ سود لینے اور دینے والے اگر توبہ نہیں کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب بتلائیے اللہ اور رسول سے اعلان جنگ کتنی بڑی بات ہے۔ میرے عزیزوں، ہمیں ایسی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سود کی حرمت کا اعلان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن جاہلیت کا سود چھوڑ دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سود جو میں چھوڑتا ہوں وہ ہمارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا سود ہے، وہ سب کا سب ختم کر دیا گیا۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عملی طور پر اپنے گھر خاندان سے اس بیماری کو دفع کرتے ہیں، لہذا ہمیں بھی چاہیے، ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتی ہیں، ہمیں بھی اس منحوس جیسی بیماری سے کوسوں دور رہنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیمات کے مطابق حلال رزق کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان باتوں پہ زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔